الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. میرے سارے بھائی جو ہیں بات پر توجہ کریں کہ ادھر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اٹھ کر نا وہ آگے چلے جائیں یا بھائی تھوڑے تھوڑے ادھر کو ہو جائیں. ادھر جگہ خالی ہے، باہر سے آنے والوں کو دقت نہ ہو. ادھر والے بھائی اٹھ کے ادھر آگے چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ محفل، یہ پروگرام اور اللہ کے نیک بندوں کا مل بیٹھنا یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم، جب کوئی مجلس اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس مجلس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم فلاں مسجد، فلاں جگہ پر جہاں پر تیرے بندوں کی مجلس لگی ہوئی تھی ہم وہاں گئے تھے. حالانکہ اللہ رب العزت جانتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے اور تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں. اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہو؟ فرمایا کہ وہ اس کے لیے اور زیادہ رغبت کرے، اس کے لیے اور کوشش کریں، محنت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی ہے. دعا کریں کہ جس طرح آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں جمع کر دے. تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ العصر میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے
وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سورت مبارکہ سے پہلے سورت ہے سورت التکاثر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں، اور اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، واو قسمیہ ہے اور قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ کس کی قسم؟ زمانے کی۔ اب اللہ پاک کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مچھر کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس بات کے اندر زور پیدا کیا جائے۔ حالانکہ اگر اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ پاک کی بات پھر بھی سچی ہے، سب سے سچی ہے، ہمیشہ سے سچی ہے اور ہمیشہ سچی رہے گی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور یہ والعصر قسم اس لیے اٹھائی ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چلو اگر بندے اس طرح نہیں مانتے تو چلو میں رب قسم اٹھا کے ان کو سمجھا دوں تاکہ ان کے پلے کوئی بات پڑ جائے۔ والعصر، اور عصر کی قسم۔ عصر سے مراد اگر زمانہ لیا جائے نا، زمانہ تو جزوی طور پر اگر اس کا معنی کیا جائے ماضی کا تو ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، حال جس سے بندہ گزر رہا ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ زمانے میں یہ تین معنی پائے جاتے ہیں، گزرا ہوا، حال اور مستقبل۔ اگر ماضی معنی مراد لیا جائے تو انسان کی جتنی زندگی گزر چکی ہے، جتنا وقت گزر چکا ہے، جتنے لمحات گزر چکے ہیں، جتنے دن اس کی زندگی سے کم ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف فرما چکے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا بھی ہماری مجلس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم شیخ صاحب کو موقع دیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے عصر کی قسم اٹھائی ہے، تو جو ماضی انسان کا گزر چکا ہے وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ جو وقت اس کے پاس آنے والا ہے وہ ہے مستقبل۔ مستقبل میں اس نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے نفع کی بات نہیں کی کہ انسان بڑا نفع کی طرف جا رہا ہے، بلکہ خسارے کی بات کی ہے۔ اور انسان کا خسارہ اتنا ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس وقت بالکل گناہوں سے پاک اور صاف تھا، اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا، اس کی عمر لمبی ہوتی گئی، دن بیتتے گئے، دن گزرتے گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی اتنی ہو گئی، جبکہ میری زندگی سے اتنے سال کم ہو گئے، اور جتنا میں نے پیچھے وقت گزارا ہے اس کے اندر پتہ نہیں میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی بار میں نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، کتنی میں نے غلطیاں کی ہیں، کتنی مجھ سے خامیاں ہوئی ہیں، کتنی مجھ سے ایک دوسرے کی غیبتیں ہوئی ہیں۔
یہی چیز اللہ پاک ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے، گھاٹے سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ ان کی 4 خوبیاں، 4 صفات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی ہیں۔ آج ہم نے ان 4 خوبیوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا وہ خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر تو وہ خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ میں خسارے سے بچا ہوا ہوں۔ اگر ان خوبیوں میں سے ایک کے اندر بھی کمی ہے تو سمجھ لو کہ پھر مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اچھا، مفسرین نے اس ایمان کی یہ تشریح کی ہے کہ ایمان بندے کا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ زبان سے اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار ہو گیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنی، اس کو سچا تسلیم کرنا۔ وعمل بالجوارح، دل سے تو تسلیم کر لیا، پھر اب اپنے افعال سے، اپنے پورے جسم سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرے کہ میں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں ان باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر اور آخرت پر تم یقین رکھو۔ اور فرمایا کہ تم تقدیر کے اوپر، وہ تمہاری اچھی ہے یا بری ہے، ان ساری باتوں کے اوپر تم ایمان رکھو گے تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بھائی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی اس جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اللہ پاک نے آپ کو جوانی عطا فرمائی ہے، اس جوانی کو اللہ رب العزت کے راستے میں کھپاؤ، اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے اور وہ عبادت تم اللہ کی کر نہ سکو جو تم نے جوانی کے اندر کرنی تھی۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، آج غور کرو، ہمارے نوجوان جن کو اللہ پاک نے جوانی عطا فرمائی ہے، کتنی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر اور گراؤنڈوں میں فضولیات کے اندر وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جو جوانی اللہ پاک نے تجھے عبادت کے لیے عطا فرمائی تھی، اس جوانی کو تو نے فضول وقت کے اندر ضائع کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی اس صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے ہم کو صحت عطا فرمائی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں صحت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اس بیمار سے پوچھ کر کے دیکھو کہ جو بیمار ہوتا ہے یا جو سالہ سال سے بیمار ہے، صحت کی قدر اس سے پوچھ کے دیکھو کہ صحت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ پاک نے آپ کو
مال عطا کیا ہے، آپ غنی ہیں، آپ کا دل غنی ہے، فقیری آنے سے پہلے پہلے، غربت آنے سے پہلے پہلے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اپنے فارغ وقت کو مشغولیت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہوتا ہے کہ جو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وقت اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ وقت برف کے بلاک کی طرح پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے اس وقت کو فضول ضائع نہیں کرتے۔ میں آپ بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس فارغ وقت ہو وہ بجائے کوئی گیم کھیلنے کے یا موبائل کے اوپر وقت ضائع کرنے کے، وہ قرآن پاک لے کر بیٹھا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سیکھا کریں، پیاری پیاری حدیثیں یاد کیا کریں، وقت مل جائے نوافل کا اہتمام کیا کریں، وقت مل جائے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آدمی کو نصیحت فرمائی وہ ہے وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی اس زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے پہلے۔ جب موت آئے بندے کی آ جائے گی اس وقت ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن پیارے بھائیوں جب ہماری موت سامنے آئے گی نا، اس وقت تصور بندہ کرے گا، اس وقت ذہن کے اندر یہ باتیں لائے گا کہ دنیا کے اندر تو میری آنکھیں بند رہی ہیں، اب میری حقیقت کے اندر آنکھیں کھل رہی ہیں۔ جب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی آنکھوں کو بند کرو، اور اس کی دل کی یہ آواز ہوگی کہ میری آنکھیں تو اب کھل رہی ہیں، میں نے دنیا کے اندر جو کرنا تھا میں نے تو اپنے وقت کو ضائع برباد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ثابت کیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، پر مسجد کبھی نہ جاؤں، یہ کیفیت ہم نے اپنا رکھی۔ محبت بڑی ہے، پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، اذان کی آواز کان کے اندر پڑی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہو، اور تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام کی چمک نظر آنی چاہیے، اسلام کی روشنی نظر آنی چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ آج جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد کرتے ہیں، ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دعائیہ کلمہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا تو کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر کے دکھایا۔ پھر انہوں نے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی، دنیا کے مال کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی جاہ و حشمت کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے کسی سامان کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ انہیں پرواہ تھی تو اللہ اور اس کے رسول کی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہونا چاہیے، پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا راضی ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی بات اگر جاتی ہے تو پڑھے جائے۔ میں یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ غلط بات نہیں ہے۔ خاص کر آپ شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر دیکھیں، 1 بجے کا ٹائم، 2 بجے کا ٹائم بارات کا ہوتا ہے، ولیمے کا ہوتا ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، سارے کے سارے اپنے اپنے کھانوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، کسی کو نماز کی کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں،
دوسری بات، پہلی بات میں نے کی ہے ایمان، دوسری بات ہے عمل صالح۔ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل صالح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سی حدیث سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، پہلی بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری بات نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اگر اللہ پاک نے تجھ کو استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرائض ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ایک وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے، ہمارے ماحول اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ہے کہ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، فضولیات اپنی زبان سے نہیں نکالنی جس سے نیکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہو۔ تو یہ ساری بات عمل صالح کے اندر آتی ہیں۔ جو بندہ ایمان کے اندر جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا زیادہ وہ عمل کے اندر پختہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیو، اس سورت مبارکہ کے اندر تیسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا، حق بات دوسروں تک پہنچانا۔ پہلے آپ بھائیوں کو سمجھ آئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب عمل صالح کیے نا تو اس سے میری پریکٹس ہو گئی، مجھے پتا چل گیا کہ کیسے دین اسلام کے اوپر چلنا ہے۔ جب مجھے پتا چل گیا پھر اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس امت کو کن کے لیے پیدا کیا ہے؟ بولیں یار، قرآن کیا کہتا ہے؟ کن کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا فائدہ سوچنا چاہیے، لوگوں کی بھلائی کا سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے دوسروں کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم تو اپنی ذات تک محدود ہو گئے۔ ہر بندہ اپنی ذات تک جی رہا ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میرا گھر بار ٹھیک ہو جائے، میرے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، ہمسائے کا کوئی خیال ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نیکی کا کام تم کر رہے ہو وہ کام تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت نے تمہاری لگائی ہے کہ ہمیشہ تم نے نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر بندے کے ایمان کو پرکھا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ بندے کا ایمان کتنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو بندہ تم میں سے برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔
زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ پیارے بھائیو، اب ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی تو طاقت نہیں، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہو کہ جہاں پر کوئی برا کام ہو رہا ہو وہ بڑے روب کے ساتھ ان کو روکیں، وگرنہ نیچے والا جو درجہ ایمان کا ہے وہ زبان کا ہے۔ جب زبان کی باری آئی اس وقت بھی ہم ڈھیلے پڑ گئے، ہمارے اندر کمزوری واقع ہو گئی۔ اور وہ کس طرح کمزوری واقع ہوئی کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، جو مرضی کوئی کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بھائی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر جو مرضی کرتے رہیں، یار مجھے تو روکنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ تیرے ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے وہ بندہ، وہ شخص برائی سے رک سکتا تھا، لیکن تیری اس سستی اور کاہلی نے اس کو گناہ کرنے کے اندر اور شیر کر دیا کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ کوئی نہیں، کوئی اپنے گھر چھاجے بجاوے چھاڑنی بجائے، سانو کی جنہ کھا دیاں گاجرہ ٹیڈو نہ دے پی۔ تو زبان سے روکنے کی کوشش کیا کریں۔ جو بندہ زبان سے بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا کہ وہ اس برائی کو دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا، یعنی خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے۔ اور سب سے بڑا صبر بندے کا یہ ہے کہ جب دین اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، دل اس کو تسلیم نہیں کرتا، دل اس کو بڑا مشکل سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے دل کو حوصلہ دیتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے گھر مسجد کا رخ کرے، اور جب اس کے اوپر اللہ کا فرض عائد ہو جائے اس کو وقت پر ادا کرے، تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں یہ بھی صبر کے اندر شمار ہوگا، کیونکہ اس بندے نے اپنی جو غیر یعنی دین اسلام سے ہٹ کر شیطان کی جو باتیں تھیں ان کو اس نے رد کیا، بڑے حوصلے کے ساتھ ان کو دور کیا، اپنے آپ سے ہٹایا۔ تو یہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آیا، تو یہ بھی صبر کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس بندے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ آتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد ہمیں جو ہے عمل صالح کی بہتری کے لیے ہمیں کوشش، محنت، تگ و دو دن رات کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے، کوئی خوشی سے مانے کوئی نہ مانے، بہرحال ہم یہ سمجھ کر کے کہ اللہ پاک نے میری ڈیوٹی چونکہ لگائی ہے اور میں نے اس فریضے کو سر انجام دینا ہے، بس یہ بات سمجھ کر کے بندہ لوگوں کو دعوت دیتا رہے اور آگے سے آگے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے محنت اور کوشش کرتا رہے۔ اور آخری بات جو اس صورت مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، صبر۔ جب بندہ صبر و استقامت کے ساتھ سارا کام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ چار بندے ہیں کہ جو خسارے سے بچیں گے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنتوں کے مہمان بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفات عالیہ، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر موت ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔